اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چینل پر نیو ہیں تو لائک سبسکرائب کر دیا کریں اور شیئر کر دیا کریں۔ نیکی کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو لوگ بھی اللہ کے ذکر کے لیے مجتمع ہوں اور ان کا مقصود صرف اللہ ہی کی رضا ہو تو آسمان سے ایک فرشتہ ندا کرتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے اور تمہاری برائیاں نیکیوں سے بدل دی گئیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ اس کے مقابل جو اجتماع ایسا ہو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی ذکر ہی نہ ہو تو وہ اجتماع قیامت کے دن حسرت و افسوس کا ہوگا۔ پہلی حدیث میں یہ فرمایا گیا کہ جب ہم ایک مجلس کرتے ہیں یا محفل کرتے ہیں جس میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اللہ کی رضا کے لیے ہوتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ آتا ہے اور وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ بخش دیے گئے ہو اور تمہاری برائیاں نیکیوں میں بدل دی گئی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا گیا ہے کہ آپ جب کوئی محفل بناتے ہیں اس میں اللہ اور اس کے پیارے حبیب کا کوئی ذکر نہیں کرتے تو وہ صرف قیامت کے دن حسرت و افسوس کا سبب ہوگا، یعنی کہ وہ بالکل بابرکت، کوئی برکت اس کے اندر نہیں ہوگی، وہ بالکل افسوس کے ہی باعث رہ جائے گا۔ یعنی اس اجتماع کی بے برکتی اور اضاعت پر حسرت ہوگی، اور کیا بعید ہے کہ وبال کا سبب کسی وجہ سے بن جائے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جس مجلس میں اللہ کا ذکر نہ ہو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، اس مجلس والے ایسے ہیں جیسے مرے ہوئے گدھے پر سے اٹھے ہوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ مجلس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کے اہتمام پر یہ دعا پڑھ لیں، سبحانک اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جو بھی مجلس ایسی ہو جس میں اللہ کا ذکر، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف نہ ہو، وہ مجلس قیامت کے دن حسرت اور نقصان کا سبب ہوگی۔ پھر حق تعالی شانہ اپنے لطف سے چاہے مغفرت فرما دے، مطالبہ اور عطا فرما دیں۔ ایک حدیث میں ہے کہ مجلسوں کا حق ادا کیا کرو، اور یہ کہ اللہ کا ذکر ان میں کثرت سے کرو۔ راہ گیروں کو بوقت ضرورت راستہ بتاؤ، اور ناجائز چیزیں سامنے آ جائیں تو آنکھیں بند کر لو یا نیچی کر لو، اس پر نگاہ نہ پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تلے، یعنی ثواب بہت زیادہ مقدار میں ہو کہ وہی بڑی ترازو میں تلے گا، معمولی چیز تو بڑے ترازو کے پاسنگ میں آ جائے گی۔ اس کو چاہیے کہ مجلس کے اہتمام پر یہ دعا پڑھے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حدیث والا میں برائیوں کے نیکیوں کے بدل جانے کی بشارت بھی ہے۔ قرآن پاک میں بھی سورۃ فرقان کے ختم پر مومنین کی چند صفات ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے، بس یہی لوگ ہیں جن کی برائیوں کو حق تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو منع کیا ہے کہ جب محفلیں جماؤ تو اس میں اللہ کا ذکر کرو، نہ کہ فضول باتیں، چغلیاں اور حسد کی باتیں کرنے سے انسان گناہ گار بن جاتا ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ جب محفل جمائیں اس میں اللہ کا اور نبی پاک درود لازمی بھی۔ محفل میں حسن سلوک ضرور قائم کریں، دعائیں بھی کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے لیے اچھا اخلاق بنانا چاہیے۔ دوسروں کو معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی معاف کر دیتا ہے، ایک دوسرے کو معاف کرنے سے بھائی چارہ قائم کیا جاتا ہے۔ نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو، بجائے بری چیزوں کے صفائی کے بغیر نہ نیکی مکمل ہوتی ہے نہ تقوی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیر و جمعرات کو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، مگر دو ایسے لوگوں کو نہیں بخشا جاتا جن کے درمیان آپس میں دشمنی ہو۔ فرمایا جاتا ہے، ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ آپس میں صلح کر لیں۔ معاف کرنا کیوں ضروری ہے؟ معاف کرنے سے دل ہلکا ہوتا ہے، محفل میں رحمت نازل ہوتی ہے، اللہ خود ایسے بندوں کو معاف فرما دیتا ہے، بھائی چارہ اور محبت قائم ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اللہ کی محفل میں بیٹھنا تب فائدہ دیتا ہے جب دل صاف ہو۔ دل میں برائی رکھ کر بیٹھنا محفل کی روح ختم کر دیتا ہے، اور ایک دوسرے کو معاف کرنا سنت بھی ہے اور ضرورت بھی۔ معافی اللہ کی رضا اور رحمت کا ذریعہ ہے۔ حدیث سے واضح کرتی ہے کہ دل کی کدورت عبادت کے قبول ہونے میں رکاوٹ بن جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اچھی محفلیں بنانے کی توفیق دے، اور جس میں درود پاک کا پڑھنا لازمی ہو۔ درود پاک لازمی پڑھ کے اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اور کمنٹ میں آمین ضرور لکھیں۔